الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج میں نے سوچا ہے اپنے ناظرین کو بہت ہی پیارے نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، نماز کے کیا احکامات ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ میں نے سوچا ہے کہ اپنے ناظرین کو نماز کے اہم مسائل جیسے فرائض، شرائط، مکروہات، تنزیہات ہو گئے، واجبات ہو گئے، اور وضو کے فرائض، شرائط ہو گئے۔ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز ہماری کیسے ادا ہوگی؟ جب تک ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہماری نماز ادا کیسے ہوگی؟ تو اس حوالے سے میں نے سوچا ہے کہ اپنے ناظرین کو روزانہ انشاءاللہ کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں سے آپ کو روزانہ یہ ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے گی۔ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ نماز کے حوالے سے اگر معلومات نہیں ہیں تو انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور نماز کے اہم مسائل آپ کو بتائی جائیں گے، اور سیکھنے کی نیت بھی کریں۔ تو آج ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وضو کا طریقہ، وضو کے طریقے کے فضائل آج آپ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سناتا ہوں آپ کو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے صرف بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچی تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ اللہ اکبر۔ باوضو رہنے کے 7 فضائل آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتا ہے۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، یعنی ملائکہ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، یعنی جو باوضو رہتا ہے اس سے اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5، جب سوئے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے، یعنی جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں، یعنی شریر جنات سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہوگی۔ نمبر 7 ہے، جب تک باوضو رہے گا امان الہی میں رہے گا۔ تو کتنے پیارے فضائل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پیارے ناظرین، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ روزانہ آج ہم نے یہ وضو کے فضائل چنے ہیں۔ کل انشاءاللہ وضو کا طریقہ آپ کو بیان کر کے بتاؤں گا، وضو کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔